الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान पाक के दो मकामात से तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे सही सही बयान करने की और फिर मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता जुम्मे मैं अर्ज़ कर रहा था अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मनाक़िब, उनके फ़ज़ाइल। आज भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मनाक़िब और फ़ज़ाइल ज़िक्र करने का इरादा है, क्योंकि आज जो तारीख़ है वो 22 जुमादुल उखरा यानी मशहूर ज़ुबान में 22 जुमादुल सानी, ये वो तारीख़ है जिस तारीख़ को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई। और इन हज़रात के मुताल्लिक़ हमें बखूबी मालूम होना चाहिए कि इनका नबी अलैहिस्सलाम के साथ क्या ताल्लुक़ है और इनकी कुर्बानियाँ क्या हैं। क्योंकि जो कौम अपने असलाफ से वाक़िफ़ रहती है वो कामयाब तरीन कौम होती है, और जो अपनी तारीख़ को छोड़ देती है, अपने असलाफ से हट जाती है, वो नाकाम तरीन कौम होती है। हमारे तो असलाफ वो हैं कि जिनकी जिंदगियों को अपनाकर अगयार भी कामयाब हुए। उनकी मिसालें गैर भी देते हैं।
چنانچہ ہندوستان کے وزیر اعظم نہرو نے ایک مرتبہ اپنے کابینہ کے لوگوں کو کہا تھا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیاب وزراء بننا چاہتے ہو، تو پھر تم اس طرح ہو جاؤ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو بکر و عمر تھے۔ تو یعنی دیکھیں کہ متعصب ہندو بھی ان کی مثالیں دیے بغیر نہیں رہتے، یہ وہ ان کی بے مثال زندگیاں ہیں، ان کی قربانی ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بڑی شان کے مالک ہیں۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ سے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ فرمایا کہ عائشہ کے ابو سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور یہ محبت ایسے ہی نہیں ہوئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ احسان کرنے والے مجھ پر ابو بکر صدیق ہے، جس نے اپنا مال بھی مجھ پر نشاور کیا اور اپنی جان بھی مجھ پر نشاور کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارے کا سارا مال جو ہے وہ اسلام کے لیے قربان فرمایا تھا۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ یہ بڑا کٹھن مارکا ہے، اس کے لیے جو ہے مال پیش کیا جائے، تو صحابہ کرام اپنی استطاعت کے مطابق وہ مال لاتے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع کراتے گئے۔ شیخین بھی اٹھے، ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آج ابو بکر سے بڑھنے کا موقع ہے، آج آگے میں بڑھ دوں۔ چنانچہ یہ گھر میں جتنی چیزیں تھیں سب کو آدھا آدھا کیا، وہ ہے کہ آدھا مال گھر میں چھوڑا اور آدھا لے آئے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ جمع کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اب دیکھنے میں جو مال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے تھے وہ اس سے زیادہ تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو سوال کیا وہ بڑا عجیب سوال تھا۔ آپ نے فرمایا، عمر کتنا مال لائے ہو اور کتنا گھر میں چھوڑا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال گھر میں چھوڑا اور آدھا آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، فرمایا، ابو بکر کیا لائے ہو، کیا گھر میں چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کا رسول کا نام چھوڑ کر آئے ہیں، باقی سب کچھ لے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، ابو بکر میں کبھی بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور کیسے آگے بڑھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے کا کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں۔ ایک روز رات کا ٹائم ہے، آسمان پہ بالکل مطلع صاف ستارے جگمگا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ جتنے تارے نظر آ رہے ہیں کیا ان کے برابر بھی کسی کی نیکی ہوں گی؟ فرمایا کہ یہ عمر ہیں
جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ آسمان کے تارے کو گن سکتا ہے؟ نہیں گنے جا سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں بھی اتنی زیادہ ہیں کہ یہ بھی شمار نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پریشان ہو گئی ہو؟ عرض کرنے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال یہ تھا کہ اتنی نیکی تو میرے ابو کی ہوں گی، تو آپ نے تو جن کا نام لیا ہے حضرت عمر، تو ان کی نیکی پھر زیادہ ہوگی۔ فرمایا کہ عائشہ تیرے ابو کی 3 راتیں جو میرے ساتھ غار میں گزری ہے وہ عمر کی ساری عمر کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ ابو بکر میری ساری عمر کی نیکیاں لے لو، اور غار کی جو راتیں نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاری ان کی نیکیاں وہ دی دے دو، یہ سودا میرے ساتھ کرتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ یعنی سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نبی علیہ السلام نے دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے احسانات، ان کی قربانیاں، ان کا بدلہ جو ہے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نہیں دے سکا، اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ اور ایک موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شکایت کی گئی تو نبی علیہ السلام غصہ میں آ گئے۔ فرمایا کہ تم اس شخص کی شکایت کر رہے ہو کہ تم سب نے جب میں نے آپ نے نبوت کا اعلان کیا، جب میں نے توحید کی دعوت دی، سب نے انکار کیا، لیکن ابو بکر صدیق نے کوئی حیل و حجت نہیں کی، سب سے پہلے وہ مجھ پر ایمان لایا۔ اندازہ لگائیں کہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کسی کی کوئی دلیل نہیں مانگی، نبی علیہ السلام نے اعلان کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی۔ اسی لیے تو آپ کو صدیق کا لقب ملا ہے۔ اور دوسرا مقام یہ تھا، یہ آئندہ مہینے کے اندر معراج کا تذکرہ ہوگا، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کے ایک حصے کے اندر مسجد الحرام سے مسجد اقصی گیا، پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کے اوپر، پھر عرش معلیٰ پر گیا، تو اب کفار نے بغلے میں جانی شروع کر دی۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کہنے لگی کہ آج موقع ہے، آج ہم ابو بکر کو ہٹا دیں گے اپنے دوست سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے ابو بکر بتا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کے کچھ حصے کے اندر کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک جایا جائے، پھر 7 آسمانوں اور عرش معلیٰ پر جایا جائے، پھر واپس بھی آیا جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ مان سکتے ہیں؟ عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ حیران کن جواب ہے۔ فرمایا کہ اس مکہ کی سرزمین کے اندر کوئی اور شخص کہے تو بات مانی نہیں جا سکتی، لیکن ایک شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ دعویٰ کریں تو بالکل صحیح ہے، بالکل سچ ہے، کیونکہ جبرائیل امین
ان کے پاس دن کے اندر کئی مرتبہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو جب وہ سفر کر سکتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ یہ سفر طے کروا سکتے ہیں۔ اور جب نبی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ صدیق، اس تصدیق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کس قدر اونچے مرتبے کی مالک ہے، کیا اللہ پاک نے ان کو فضائل اور مناقب عطا فرمائے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد مخلوق میں سب سے بہترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پورے اولاد آدم کے اندر سب سے اونچی حیثیت انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے، پھر ان کے اندر بھی درجات ہیں، لیکن انبیاء کے بعد ساری مخلوق میں اگر افضلیت خیریت اگر حاصل ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے کوئی بھی موقع آیا تو کسی قسم کا دریغ نہیں کیا، مال قربان کرنے کا موقع آیا تو مال قربان کر دیا، اولاد کی قربانی دینے پہ آئے تو اولاد کی قربانی بھی دی۔ آپ نے محبوب ترین بیٹی کا نکاح بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ کروایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخصیت کی اس قدر قربانیاں ہوں تو پھر امام الانبیاء علیہ السلام اس کے ساتھ محبت نہ کریں تو کیا ہو؟ یعنی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب مجھے عائشہ ہیں اور پھر ان کے والد ہیں، اتنی محبت ہے۔ تو یہ چیزیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں آئے، ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی خواتین کو سکھائیں، یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ہمیں اپنے اسلاف سے تعلق ہونا چاہیے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ منتخب، اور نبی علیہ السلام ان کا انتخاب خود کر گئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے 17 نمازیں پڑھائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بہ الناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو یہ کام نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام پہ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ خود کر کے دکھایا تھا کہ میرے بعد تمہارا سربراہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور پھر حضرت نے جو خلافت کی 2 سال 3 مہینے اور کچھ دن پہ آپ کی خلافت مشتمل ہے، اور مختصر وقت کے اندر آپ نے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ جو قیامت تک کبھی فراموش نہیں کیے جا سکتے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو کفار نے یہ سمجھا کہ اب ہم جو ہے مسلمانوں پہ قابو پا لیں گے، اب ہر طرح سے ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ منکرین زکوٰۃ نے بھی سر اٹھا دیا، اور مسیلمہ کذاب نے بھی اپنی کارستانیاں شروع کر دی، اپنی نبوت کا اس نے بھی اعلان کر دیا۔ اب صحابہ کرام کو کئی محاذوں پہ مقابلہ کرنا تھا۔ چنانچہ منکرین زکوٰۃ کے بارے میں صحابہ کرام کی یہ
رائے ہوئی کہ اب بہت سارے حالات ہمیں درپیش ہیں تو ان کے ساتھ مقابلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ نرم دل تھے لیکن اسلام کے نافذ کرنے میں وہ بڑے زبردست تھے، فرمایا کہ جو نبی علیہ السلام کو زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی بھی دیتا تھا اگر وہ بھی نہیں دے گا میں اس کے ساتھ لڑوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں اکیلا میدان میں چلے جاؤں گا، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں چھوڑ دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا عمر جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے تو اب جو ہے کمزور ہو گئے۔ بڑے عجیب الفاظ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی پھر مضبوط ہوا۔ تو ایک طرف تو منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا، ان کا کلا کما کیا، اور دوسری طرف پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کا بھی کلا کما۔ یہاں اگرچہ بڑا نقصان ہوا، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں جتنے غزوات تھے اتنی شہادتیں نہیں ہوئی ہیں، لیکن مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑتے ہوئے 700 قلعہ اکرام صحابہ اکرام میں سے شہید ہوئے۔ یہی وہ سبب تھا کہ صحابہ اکرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا حضرت اب اتنے کثیر تعداد میں قلعہ اکرام شہید ہو گئے تو قرآن پاک کو ایک نسخے کے اندر جمع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری لگی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو ایک مصحف کے اندر جمع کروایا، اور پھر اس کے بعد اس کی تشہیر جو ہے وہ دنیا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی۔ گویا کہ پہلے جامع القرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر اس کے ناشر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ منکرین ختم نبوت کا کلا کما کیا، دوسرا کارنامہ یہ تھا کہ منکرین زکوٰۃ کا بھی کلا کما کیا، اور تیسرا کارنامہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو لشکر روانہ فرمایا تھا اپنی حیات مبارکہ کے اندر، کیونکہ اس نے کچھ منزلیں طے کی تھی کہ خبر آ گئی کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، وہ لشکر واپس آیا اور وہ لشکر جو جا رہا تھا وہ ایک نوجوان کی سرکردگی کے اندر، ایک نوجوان کی سپہ سالاری کے اندر جا رہا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا گیا کہ یہ نوجوان ہیں، نہ تجربے کار ہیں، ان کی جگہ کسی تجربے کار کو مقرر کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے ابو بکر کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے کہ اس کو بدل دے۔ بلکہ جب لشکر کو روانہ فرمانے لگے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی نکیل خود پکڑ کر، اس کو لگام پکڑ کر خود چلنے لگے آگے آگے، اور فرمایا کہ اسامہ تم نے اس لشکر کی قیادت کر دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر کس قدر قربانی دینے والے تھے۔ نبی علیہ السلام کے کسی کام کے اندر کبھی رکھنا نہ ڈالنے دیا ہے، نہ ڈالا ہے، نہ کسی کو ڈالنے دیا ہے۔ یہاں بھی آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی، خود سپہ سالار کا گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلے اور یہ بتا دیا کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، جو نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے وہی ابو بکر کا فیصلہ ہے۔ تو 2.25 سال
کے اندر ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے اور ایسی حکومت کی کہ آج تک کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اس قدر انصاف کیا، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی آپ اندازہ لگائیں، فرمانے لگے کہ میرے جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے انہی کپڑوں میں ان کو دھو کر مجھے کفن دیا جائے۔ بیٹی عرض کرنے لگی محبوبہ کائنات کہ ابا جان کیا ہم آپ کو نئے کپڑوں کے اندر کفن نہیں دے سکیں گے؟ فرمایا کہ نئے کپڑے زندہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، مردوں کی ضرورت نئے کپڑے نہیں ہوتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے نہ زندگی کے اندر اس قدر عیاشی کی اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ سبق دے رہے ہیں کہ زندہ لوگوں کا خیال ہونا چاہیے۔ آپ نے زندگی میں بھی اپنی رعایا کا بڑا خیال فرمایا کہ ابو بکر کا وظیفہ وہی ہوگا بیت المال سے جو ایک مدینے کے کسی مزدور کو مزدوری ملتی ہے۔ امیر المومنین ہے، حکومت کے کام کر رہے ہیں، لیکن مزدوری کتنی ہے؟ جتنی کہ ایک عام مزدور کی ہے۔ تو یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کی اس طرح خدمت کریں کہ ہماری لاکھوں میں تنخواہیں نہ ہوں بلکہ ایک عام انسان کی ضرورت کے مطابق ہماری بھی ضرورتیں ہوں، تو پھر یہ ملک کبھی قرضے نہیں لے گا، کبھی یہ بھاری قرضوں کے متحمل نہیں ہوگا، کبھی IMF کا غلام بھی نہیں بنے گا۔ آج ہمارے اوپر مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اتنے قرضے لے کر ہم نے اپنے ملک کو جو ہے نا وہ اپنی عوام کو جو ہے وہ IMF کا غلام بنا دیا ہے۔ آج ہم کوئی فیصلہ اپنے طور پر نہیں کر سکتے۔ آج ہم اور مدینے کے اندر صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ بھی وقت آیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ملتا نہیں تھا، دینے والے پھرتے تھے، لینے والا ملتا ہی نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں گے مانگنے والے دینے والوں سے زیادہ ہوتے ہیں، مانگنے والے دینے والوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر انصاف نہیں رہا، ہمارے اندر یہ، بلکہ ہم نے اپنے اسلاف کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ اس لیے تو پہلے لوگ گلستان سعدی، بوستان سعدی پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، خاص کر یہ حکمران طبقے کو پڑھایا جاتا تھا کہ بھائی حکومت کس طرح کرنی ہے، یہ اصول تھے۔ آج ہمیں یہ اصول پڑھائی نہیں جاتے، ہم تو مغرب کے اصول پڑھتے ہیں اور پھر ان کے مطابق بھی زندگی نہیں گزارتے نا۔ ان کی حکومتیں دیکھیں، ان کے جو سربراہ ہیں وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، ہم کم از کم ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے، انہیں ہم سے سیکھی ہیں، اس کے مطابق بھی زندگی نہیں گزارتے۔ تو ہمیں اپنے اسلاف کو یاد رکھنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے، نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے، اور نبی علیہ السلام کے کیا ہیں؟ محبوب ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بعد ان کی خلافت کا زمانہ کتنا ہے؟ 2 سال 3 مہینے کچھ دن ہے۔ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ یہ چیزیں ہم نے خود بھی یاد کرنی ہے اور آگے بھی بتانی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کے کارنامے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا سب سے پہلے کام کیا ہے۔ سب سے پہلے ختم نبوت میں کام کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ منکر ختم نبوت کا کلا کما سب سے پہلے کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ مسلمہ کذاب کو ختم کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کوئی بھی نبی علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا اس کو اس زمین پہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ منکر ختم نبوت دن دناتے پھرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔
ہمیں اس بات پر یہ افسوس ہے کہ یہ ہماری موجودگی میں یہ منکرین ختم نبوت دندناتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ کسی منکر ختم نبوت کو اس زمین کے اندر، اس ملک کے اندر رہنے نہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔